زبور نویس اس بات کو خدا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں. سو ایک زندگی وہ ہے جو خدا سے دور رہ کے گزرتی ہے، ان کا پھر انجام کہ جو دور ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر ایک وہ زندگی ہے جو خدا کے قریب رہ کے گزرتی ہے، خدا کے نزدیک رہ کے گزرتی ہے، اور اس میں بھلائی ہے، اس میں برکت ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں جلال، حکمت، اطمینان اور فیوچر ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پاکستان میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ کوئی مولانا ٹائپ تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا میں پاسٹر ہوں. تو مجھے کہنے لگا یار ہمارے پاکستان میں کتنی تباہی ہے، لوگ فنا ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ کو اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ برباد ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس ان بغیرتوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا نہیں، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. کہنے لگا اچھا پھر کیا وجہ؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا سے دور ہے. جب لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، خاندان جب خدا سے دور ہوتے ہیں، قومیں جب خدا سے دور ہوتی ہیں، تو پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ برباد ہوتی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ خدا کے نزدیک آئیں، خدا کے قریب آئیں. اور خدا کے قریب آنا، میں اس کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، شخصیات، ان کے نزدیک جانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا. ان کے قریب جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگ ترستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ترستے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے ترستے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ خدا سے بڑا کون ہے؟ خدا سے عظیم کون ہے؟ اور جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں. پاسٹر ہنری مڈاوا نے ایک بڑی خوبصورت بات میرے ساتھ شیئر کی ایک دفعہ. وہ کہنے لگے جب میں خداوند میں آیا، بچہ تھا، نوجوان تھا، تو میں ان دنوں پاسٹر بینی ہن کا بڑا چرچا تھا دنیا میں، بڑا نام تھا. ہی واز بگ سیلیبریٹی. کہتے ہیں میرے اندر نا ایک بڑی خواہش تھی، کاش خداوند کبھی کو دن آئے میں بینی ہن کے پاس جاؤں اور اس سے ہاتھ ملاؤں، تو میرے لیے وہ دن جو ہے نا بہت بڑا دن ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی نا کانفرنس تھی امریکہ میں، اس میں بینی ہن پریچر تھے. تو کانفرنس نہیں، میٹنگ تھی کوئی. کہتے ہیں میں نے نا ویزا اپلائی کیا، لگ گیا، ویزا لگ گیا، میں بڑا خوش، اور تو بس تیاری پکڑی اور میں آ گیا.
ہوٹل بھی اپنا کیا، خرچہ بھی کیا، ٹکٹ بھی اپنی، سارا کچھ، صرف یہ دل میں بات لے کے کہ بینی ہند کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس سے ملنے کا موقع ملے گا، اس سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے گا. چونکہ وہ کوٹ لہراتا ہے تو مسا جو ہے پھیل جاتا ہے، تو وہ دیکھ دیکھ کے نا ٹی وی پہ یہ ساری باتیں، تو ان کے وہ کہتے ہیں میرے اندر نا یہ بات تھی. ہاں، تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا، اب وہاں میٹنگ میں تو انوائرمنٹ ہی فرق تھا. انوائرمنٹ سے مراد کہ اتنی سخت سیکیورٹی، اور اس کے گارڈ بینین کے ایسے جیسے ایف بی آئی کے گارڈ ہوتے ہیں بندے. کہتا ہے کہ مجھے تو کسی نے آگے پھٹکنے نہیں دیا، ایلڈر گارڈ سارے وہ مطلب پیچھے پیچھے. اور کہتا ہے میں کالا آدمی تھا، مجھے ویسے ہی سب سے پیچھے بٹھایا. تو کہہ رہا ہے میں نا مجھے ایسے لگا، پہلے دن گیا کوئی صورتحال نظر نہیں آئی قریب جانے کی، دوسرے دن گیا میٹنگ پہ، 3 دن کی میٹنگ، پھر بھی مجھے کوئی ایسا چانس نہیں نظر آ رہا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں. کہہ رہا ہے تیسرے دن بھی جب میں نے دیکھا نا، کہہ رہا ہے میں نا رونا شروع ہو گیا. خداوند میں اتنا کرایہ لا کے اتنے پیسے لگا کے یہ سوچ کے کہ کہتے ہیں نا میں جب رو رہا تھا پیچھے بیٹھا تو خداوند کی ایک ہلکی سی آواز میرے دل میں ہے کہ کیوں رو رہا ہے ہنری؟ کہ خداوند میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ میں بینی ہند کے قریب جاؤں گا، اس سے ہاتھ ملاؤں گا. تو کہتے ہیں خداوند نے کہا کہ تو کیوں اس کے قریب جانا چاہتا ہے، کیوں ہاتھ ملانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے خداوند میں اس لیے اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، اس لیے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں تاکہ تیرا مسا مجھ پہ بھی آئے. خداوند نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے. ہنری مناوا کہنے لگے میں بے وقوف، اس میں میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ خداوند نے کہا تو بینی ان کے قریب جانا چاہتا ہے، اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، اور مسا میرا چاہتا ہے. خداوند نے کہا اگر میرا مسا چاہتا ہے پھر میرے قریب آ، پھر میرے ساتھ ہاتھ ملا، بھول جا بینی ان کو. کہہ رہے ہیں انہوں نے، خدا نے کہتے ہیں میرا ذہن صاف کر دیا، میرا ذہن کھول دیا کہ انوائنٹنگ جو ہے وہ کسی خادم کے قریب جانے سے نہیں ہے، یا کسی بڑی سلیبریٹی کے قریب جانے سے نہیں ہے، وہ خدا کے نزدیک جانے سے. اور میں جب دیکھتا ہوں آج مطلب خادموں کو، ان کی باتوں کو، تو مجھے بھی نا ایسے ہی لگتا ہے جیسے خدا نے بینین کو کہا تو بہت ہنری کو کہ تو بہت بے وقوف ہے، کہ تو میری انوائنٹنگ چاہتا ہے اور ہاتھ اس سے ملانا چاہتا ہے. وہ میرے ساتھ ہاتھ ملا، میرے قریب آ، میرے نزدیک بیٹھ، میرے قدموں میں وقت گزار. وہاں تیری ترقی ہے، وہاں تیری بھلائی ہے، وہاں تیری برکت ہے، وہاں میرا مسا تیرے اوپر آئے گا اور تو دنیا کے لیے برکت کا باعث ہوگا. سو خدا کی نزدیکی میں ہماری بھلائی ہے. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور کوئی، میرے نزدیک جو اصل سرفرازی اور اصل کامیابی جو ہے، میں اس شخص کو کامیاب انسان مانتا ہوں جو خدا کے قریب ہے، جو خدا کے نزدیک ہے. وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، جو شخص خدا کے نزدیک ہے وہ کامیاب آدمی ہے، کیونکہ اس کی رسائی بادشاہوں کے بادشاہ تک ہے، اس کی ایکسیس بادشاہوں کے بادشاہ تک ہے. باقی اس کے پاس بات کی باتیں، لیکن خدا کی نزدیکی حاصل کرنا، اس سے بڑی گڈنس، اس سے بڑی بھلائی اور کوئی نہیں. تو ہماری اسپرچول گروتھ یہی ہے کہ ہم ہر روز اور زیادہ خدا کے قریب جائیں، اور زیادہ خدا کے نزدیک جائیں. اور خدا پتہ ہے اس دنیا میں جتنی بھی ہمارے پاس زندگی ہے،
اور کئی بار ہم دکھ بھی اٹھاتے ہیں، پریشانیوں میں سے بھی گزرتے ہیں، چیلنجز بھی فیس کرتے ہیں، ان سب کو بھی خدا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہم اور خدا کے قریب آ جائیں اور خدا کے نزدیک آ جائیں، کیونکہ اسی میں بلیسنگ ہے۔ سو ہم دعا کریں۔